غلط نظریے کا مقابلہ کرنا۔ روحانی رہنماؤں کو جھوٹے اساتذہ کے دیر پا اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول کے کلیدی الفاظ دیر پا اثر ہیں، دیر پا اثر و رسوخ، اور اس کے نتیجے میں پالوس رسول نے دیر پا اثر و رسوخ کے اس مسئلے کو حل کیا۔ اب ہم میں سے اکثر میرے خیال میں اس کی شناخت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیں بچپن سے ہی غلط عقیدہ سکھایا گیا ہے تو یہ ہماری زندگیوں میں دیر پا اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کے تانے بانے کا حصہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت میں کون ہیں، اور اس طرح افسس میں جھوٹی تعلیم کے دیر پا اثرات تھے، اور پالوس اس سے خطاب کرنے جا رہا تھا، اور سب سے پہلے وہ دوسرے تیموتھیوس اس کی 2:15 میں اپنا ذاتی چارج دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے والے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہے۔ اور میں موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کے مقدس ہالوں میں داخل ہونا کبھی نہیں بھولوں گی، اور کلیدی پتھر کے باہر موڈی میں وہاں کی ایک بڑی عمارت پر کندھا کیا گیا دوسرے تیموتھیوس 2:15 تھا۔ اس نے مجھ پر اثر کیا۔ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو، یا ایک اور ترجمے میں خدا کے کلام کو صحیح طور پر تقسیم کرنا یا خدا کے کلام کو درست طریقے سے سنبھالنا۔ اور اس لیے پالوس کہہ رہا ہے کہ تیموتھیوس کو افسس میں جھوٹے عقیدے کے دیر پا اثرات سے نمٹنے کے لیے، اور ایسا کرنے کے لیے یہاں پالوس نے کیا کہا؟ کھوکھلی تقریر سے پرہیز کریں، لیکن بیہودہ بکواس سے پرہیز کر، کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام آکلہ کی طرح کھاتا چلا جائے گا۔ یہ ایک خوفناک لفظ ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ ایک خوفناک لفظ ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ ایک خوفناک لفظ ہے۔ ہیمنیوس اور فلیتس انہی میں سے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی اور حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ جھوٹی تعلیمات کا حصہ ہیں، بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں۔ اب پہلے خط میں پالوس نے اسی شخص کا حوالہ دیا اور کہا، میں نے اسے ابلیس کے حوالے کر دیا کہ خدا اس کی زندگی میں کام کرنے کے قابل ہو جائے، کیونکہ وہ اتنا برا استاد ہے۔ وہ ہیمنیوس ہے، اور ہم بالکل نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، سوائے اس کے کہ پالوس ایک رسول تھا، اس کے پاس رسول کی نشانیاں تھیں، اس کے پاس وہ صلاحیتیں تھیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہم اسے جوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو ابلیس کے حوالے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ پالوس رسول اور شاید دوسرے رسولوں کے لیے منفرد تھا، لیکن اس نے اسے روکنے کے لیے ایسا کیا، اور یہ بھی کہ وہ توبہ کی طرف لے جائے، کیونکہ وہ ان لوگوں پر منفی اثر ڈال رہا تھا۔ اور وہ عاقلہ کا استعارہ استعمال کرتا ہے۔ یہ عاقلہ کی مانند ہے، اور یہ ایک ناقابل یقین یاد واپس لاتی ہے جب میں 4 سال کی تھی، کیونکہ میری چھوٹی بہن جوین، ہم اسے جوئی کہتے تھے، میری چھوٹی دوست اور میری چھوٹی بہن، اور وہ ایک رات بہت معصومانہ طور پر زخمی ہو گئی، ادھر ادھر بھاگی اور ایک میز کا کنارہ پکڑ لیا۔ آپ جانتے ہیں یہ مربع میزیں، چھوٹے میزیں، یوں اس کو لگ گئی۔ وہ روئی اور پھر رک گئی، لیکن اگلے کئی دنوں تک اس نے اس جگہ درد کی شکایت کی، اور امی آخر کار اسے ایک چھوٹے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، جو اسے فوراً ایک بڑے ہسپتال لے گیا، اور انہوں نے اسے کھول دیا، اور وہ آکل سے بھر گئی تھی، اور وہ صرف یہ کر سکتے تھے کہ اسے سلائی کریں اور اسے مرنے دیں۔ آپ نے دیکھا ان دنوں ان کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں تھی۔ آج وہ اسے جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عاقلہ خوفناک ہے، اور اس نے اس کی جان لے لی۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ یقیناً وہ یسوع کے ساتھ ہے۔ میں کسی دن اس سے ملنے کی منتظر رہوں گی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ کیسی دکھتی ہے، اور پھر ملیں گے۔ لیکن دیکھو، پالوس رسول اس جھوٹی تعلیم سے نمٹ رہا ہے، اور لوگوں پر اس جھوٹی تعلیم کا دیر پا اثر جسے عاقلہ لوگوں کو کھا رہا ہے، اور اس طرح وہ ان تسلی بخش الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو بھی خداوند کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے، اور اس پر یہ
मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कि खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। जो हमें एक बार फिर एक गौर व खोज के सवाल की तरफ ले जाता है, और वो ये है कि क्या आप किसी ऐसी सूरत हाल के बारे में सोच सकते हैं जहां आपने झूठी तालीम के मनफी असरात को देखा हो? आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। वो लोग जिनकी परवरिश झूठे फ़िरक़ों में हुई है, ये उनमें तालीम पा चुके हैं, और ख़ास तौर पर जैसा कि ये कामों में ताल्लुक़ रखता है, उनसे उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ता है। कामों के ज़रिए नजात का झूठा नज़रिया, आप उसे कुछ बड़ी सूरत हाल में देखते हैं, यहाँ तक कि मसीही फ़िरका वाराना हालात में भी, जब उन्हें सिखाया जाता है कि वो सिर्फ़ उस सूरत में बचाए जाएंगे जब कुछ चीज़ें हों ईमान के अलावा। और उनके लिए उस खुशखबरी को समझना बहुत मुश्किल है कि हम ईमान के ज़रिए फ़ज़ल से बचाए गए हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों में उस वक्त रहता है जब उन्हें सिखाया जाता है, आप जानते हैं, गलत नज़रिया, कि उनके ईमान की राह में रुकावट बन जाता है। यकीनन रूहुल कुद्दुस खुदा के कलाम से उसको तोड़ सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है, और ये नजात से पहले होता है, नजात के बाद होता है। पतरस को इस मसले का सामना करना पड़ा। पतरस रसूल, आप जानते हैं, कलीसिया के पैदा होने के 5 साल बाद वो खुशखबरी की मुनादी कर रहा था, और उसका यकीन था कि सिर्फ यहूदी ही बच सकते हैं। यहूदियत के अंदर झूठी तालीम के देरपा असर की वजह से पुराने अहदनामा में इस नुक्ता नज़र में ना रखते हुए कि इसराइल को गैर कौमों के लिए रोशनी और गवाह होना था ताकि वो नजात पा सकते हैं, और यकीनन खुदा ने उसको तोड़ा। और पतरस ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि खुदा तरफदारी नहीं करता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों में झूठी तालीम के देरपा असर को ज़ाहिर करता है, और मैं अपने तजर्बे से जानती हूँ मुझे झूठी तालीम के असरात पर काबू पाने में वक्त लगा, ख़ास तौर पर मेरी नजात की यकीन दहानी के सिलसिले में। तो इस हवाले से ये असूल सामने आता है, रूहानी रहनुमाओं को झूठे असातिज़ा के देरपा असर और रसूख का मुकाबला करना चाहिए, और एक तरीका जिससे हम ये कर सकते हैं वो मोहब्बत में सच बोलना है। मोहब्बत में सच बोलना।